پورے ملک کے دینی مدارس میں مختلف تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے اعزاز میں ان تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات کے مقاصد میں دینی مدارس کی کارکردگی لوگوں کے سامنے پیش کرنا، پورا سال اساتذہ نے جو محنت کی، انتظامیہ نے محنت کی، معاونین کے تعاون سے جو کچھ حاصل ہوا، مدرسہ اپنے سال کی کارکردگی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے تعلیمی نظام سے حاصل ہونے والے ان ثمرات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے پورے سال میں دین کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، فقہ کے لیے یہ خدمت کی ہے، یہ لوگوں کو تیار کیا ہے۔ اس سے اساتذہ کو بھی ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ان کی محنت کا ثمر اور حاصل لوگوں کے سامنے آ گیا۔ طلباء کا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ ان کی پورے سال کی محنت پر ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اداروں سے تعاون کرنے والے معاونین کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ اداروں سے تعاون کر رہے ہیں، ادارے اپنے مقاصد کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اور آج اس کے ثمرات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دوسری طرف ملک میں انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو، مختلف جماعتیں، مختلف شخصیات اپنا اپنا منشور اور اپنے مقاصد لے کر لوگوں کی طرف نکل رہے ہیں اور وہ ان کے سامنے اپنی دعوت رکھ کر انہیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ آنے والے انتخاب میں ہم پر اعتماد کریں، ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ آج کے اس اجتماع کے توسط سے میں ان دونوں پہلوؤں پر مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مدرسے کی تعلیم و تعلم اور اس کے نظام اور اس کے نصاب پر غور کریں تو ہمیں دینی مدارس کے اس تعلیم و تعلم کے نظام سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک چیز کتاب کا علم ہے، طلباء آتے ہیں، اساتذہ سے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث مبارک کا درس لیتے ہیں، دینی اداروں میں پڑھائے جانے والے دینی نصاب کے مختلف عنوانات پر، مختلف موضوعات پر جو کچھ ان کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے وہ اس کا درس لیتے ہیں۔ کتاب سے ان کا تعلق بنتا ہے، مدرسے سے ان کا تعلق بنتا ہے، اساتذہ سے ان کا تعلق بنتا ہے، جہالت کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں، علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور ہر آنے والا سال ایک طالب علم کی تعلیمی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایک وقت ہوتا ہے کہ مدرسے میں ایک بچہ آیا تھا، بالکل ان پڑھ تھا، تعلیم سے ناآشنا تھا، مدرسے کی محنت، اساتذہ کی محنت، ادارے کی محنت، معاونین و منتظمین کی محنت کے نتیجے میں چند سالوں میں وہ بچہ عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے اور پھر معاشرے کی خدمت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے مدارس کی خدمت کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کی تعلیم پر، ان کے نظام پر اگر غور کیا جائے تو مدرسہ صرف کتاب کا ظاہری علم نہیں پڑھاتا، مدرسے سے کتاب کے صرف ظاہری الفاظ اپنے اساتذہ سے طلباء کو منتقل نہیں کیے جاتے، مدرسے میں صرف رٹا لگانا اور الفاظ کو یاد کرنا اور کتابوں سے شناسائی حاصل کرنا یہاں تک ماحول نہیں ہوتا، بلکہ دینی مدرسہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تہذیب کا بھی نمائندہ ہے، دینی روایات کا بھی نمائندہ ہے، دین کی ان تعلیمات کا بھی نمائندہ ہے جس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، جس کا تعلق شائستگی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، جس کا تعلق حیا کے ساتھ ہے، جس کا تعلق
شفقت اور محبت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق امن اور سلامتی کے ساتھ ہے، کہ جب کوئی طالب علم کسی مدرسے میں داخل ہوتا ہے، وہ مدرسے کے اساتذہ اور اس کے ماحول سے کتاب کے ظاہری علوم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر کچھ چیزیں حاصل کر پاتا ہے، جس سے اس کے اخلاق میں درستگی پیدا ہوتی ہے، جس سے اس کو ایک تہذیب سے آشنائی حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی دینی اقدار اور اپنے دین کی روایات اور مسلمانوں کی تہذیب سے آشنا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی ایک وضاحت وجود میں آتی ہے، اس کی ایک سوچ بنتی ہے، اس کی بود و پاش لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ پھر وہ نہ صرف یہ کہ چند سالوں کی تعلیم کے بعد صرف اس کتاب کا نمائندہ بن کر لوگوں کے سامنے نہیں جاتا، بلکہ وہ ایک تہذیب کا نمائندہ بن کر بھی لوگوں کے سامنے جاتا ہے، جس تہذیب میں دینی روایات کا رنگ نظر آتا ہے، دین کی تہذیب کے اثرات نظر آتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف تعلیم یافتہ نہیں ہے بلکہ تہذیب یافتہ بھی ہے۔ یہ صرف کتاب کا ظاہری علم حاصل کر کے نہیں آیا، بلکہ یہ ادب بھی سیکھ کر آیا ہے، اخلاق بھی سیکھ کر آیا ہے، شائستگی بھی سیکھ کر آیا ہے، حیا اور اچھا اخلاق لے کر آیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچہ اس معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن کر معاشرے کی خدمت کرتا ہے، اور پھر لوگوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل بن کر سامنے آتا ہے۔ پھر لوگ اس کو اپنے لیے مقتدا سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، اپنے لیے اس کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس کی خدمت کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے نسبت قائم کرنا، یہ مدرسے کی دو پہلوؤں پر خدمت ہے، جس کے ذریعے مدرسہ اپنے کام کو کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس کے ثمرات اور اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب جب ہم حالات حاضرہ پر دیکھتے ہیں، مدرسے کی تعلیم اور اس کے نظام تربیت کو سامنے رکھا جائے تو بنیادی طور پر وہ قرآن کریم کی ان تعلیمات کا نچوڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائی ہیں، کہ ہم نے جس پیغمبر کو اس دنیا میں مبعوث کیا، آخری پیغمبر، اس پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور ذمہ داریاں ان کو عطا فرمائی ہیں، ان فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ایک بات یہ تھی یتلو علیہم آیاتی، دوسری بات ویزکیہم، تیسری بات ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان تین نتائج کے بعد جو حاصل ہونے والا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یہ پیغمبر اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے متعلقین کو قرآن کی آیات سکھاتا ہے، یہ پیغمبر ان کا تزکیہ کرتا ہے، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، ان کے دلوں کی میل کو نکالنے کے لیے تدبیر کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کا پیغمبر ان کو کتاب کی اور اپنی سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ گمراہی کی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں کھڑے تھے، وہاں سے نکل کر وہ ہدایت کی روشنی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو مدرسہ رسول اللہ کی اس سنت کو زندہ کیے ہوئے، مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو زندہ کیے ہوئے، یہاں قرآن کی تعلیم ہے، یہاں تربیت کا نظام ہے، یہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے مدرسے میں پڑھنے والوں کو جو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، جو تہذیب دی جاتی ہے، جو روایات دی جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں وہ علم نبوت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں اور وہ عمل نبوت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق آج مدرسے کے ساتھ، اور مدرسے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور مدرسے کے اس کردار کو سمجھنے کے لیے ذرا ہم مدارس کے ہم عصر دیگر تعلیمی اداروں کا موازنہ کر لیں مدرسے کے ساتھ۔ یہاں اسکول بھی ہیں، یہاں کالج بھی ہیں، یہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں، مدرسوں سے بڑی بلڈنگیں ان کے پاس موجود ہیں، مدرسوں سے زیادہ وسائل ان کے پاس موجود ہیں، مدرسے سے زیادہ تعداد میں انتظامی عملہ ان کے پاس موجود ہے، حکومتوں کے وسائل بھی ان کے ساتھ ہیں، لوگ اپنی جیب سے فیسیں دے کر، پیسے دے کر اپنے بچوں کو اس میں داخل کرتے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی ڈگریاں بھی یونیورسٹیاں جاری کرتی ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، ایک شخص اپنے بچے کو کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں داخل کرتا ہے، کسی مدرسے سے کسی اسکول میں بھجواتا ہے، وہاں سے اس کو بڑی ڈگری تو حاصل ہو جاتی ہے، اس کو انجینئر بننے کا اعزاز تو حاصل ہو جاتا ہے، اس کو ایک اعلیٰ ڈگری تجارت کی تو حاصل ہو جاتی ہے، دنیا کے جدید علوم و فنون کی
مہارت تو اس کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی ایسا شخص مجھے نشاندہی کر دے کہ فلاں اسکول ہے، فلاں کالج ہے، فلاں یونیورسٹی ہے، اس نے پڑھنے والے طلباء کو تہذیب بھی سکھائی جاتی ہے، اخلاق بھی سکھایا جاتا ہے، دینی روایات بھی سکھائی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں، بلکہ اگر میں یہاں تک بات کہہ دوں تو میں ذمہ داری سے عرض کروں، اور وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی، حقائق اور شواہد اس پر موجود ہیں کہ آج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بڑی بڑی ڈگریاں تو لے کر جاتے ہیں، ماں مسلمان ہیں، باپ مسلمان ہیں، خاندان مسلمان ہیں، با حیا ہیں، با کردار ہیں، لیکن وہ بچہ اور وہ بچی جو چند سال یونیورسٹی اور کالج کے ماحول میں گزارتا ہے، نہ اس کے اخلاق کی کوئی گارنٹی موجود ہے، نہ اس کے کردار کی کوئی گارنٹی موجود ہے، نہ اس کے نظریے کی کوئی گارنٹی موجود ہے، حتیٰ کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے عقیدے کے اعتبار سے خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں، رسول کا انکار کر بیٹھتے ہیں، دین کا انکار کر بیٹھتے ہیں، الحاد، بے دینی، بے حیائی اور یعنی اور فحاشی اور بد اخلاقی کے مراکز وہاں بن گئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس ماحول میں ہمیں مدرسہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت نہیں لگتا؟ کیا اس ماحول میں ہمارے بچوں کا تعلق مدرسے کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہمیں اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ لہذا میں اس پہلو پر توجہ کرواتے ہوئے آپ حضرات کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے بچے مدرسے میں، جن لوگوں کی بچیاں مدرسے میں داخل ہیں، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج ایسا دور آ گیا ہے کہ پینے کا پانی بھی خریدنا پڑتا ہے، ضروریات زندگی کو حاصل کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دینی مدارس میں بیٹھے لوگ آپ کے طلباء اور طالبات کی تعلیم کی اور زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور آپ سے 1 روپیہ بھی فیس کے نام پر نہیں لیتے۔ لاکھوں کی تعداد میں طلباء، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا لباس، ان کی رہائش، ان کی میڈیکل کی ضروریات، ان کی تعلیم و تعلم کی تمام ضروریات مدرسہ فراہم کرتا ہے، داخلہ مدرسہ دیتا ہے، پورا سال آپ کا بچہ اور بچی مدرسے کے سپرد رہتا ہے، مدرسہ اس کی ہر چیز میں کفالت کرتا ہے، لیکن آپ سے مطالبہ کچھ نہیں کرتا، 1 روپے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس سے بڑا اخلاص کا مظہر اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی دین کی خدمت اور سماج کی خدمت کیا ہوگی؟ تو لہٰذا ہمیں آج کے اس مبارک اجتماع میں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم مدرسے سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، مدرسے کی معاونت میں اپنے آپ کو آگے سے بڑھ کر پیش کریں گے، مدرسے کے علماء کی، طلباء کی، اساتذہ کی ہم پہلے سے بڑھ کر قدر کریں گے، اور اس کی قدر اور اس کے تعاون کی عملی شکلیں یہی ہیں کہ ہم اپنا وقت مدرسے کو دیں، اپنی اولاد مدرسے کو دیں، اپنا مال مدرسے کو دیں، اور پھر ہم اس مدرسے کی تعمیر اور ترقی کے لیے عملی کردار کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا گو بھی رہیں کہ اللہ اس کو کامیاب فرمائے۔ آج حالات یہ ہیں، ایک طبقہ اٹھتا ہے اور وہ آ کر دینی مدارس کے نظام پر بات کرتا ہے، دینی مدارس کے کردار پر بات کرتا ہے، دینی مدارس کے نصاب پر آواز اٹھاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ در حقیقت اس طبقے کو مدرسے کی عمارت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ طبقہ جو مدرسے کے نصاب پر سوال اٹھاتا ہے، اس کو مدرسے کے نصاب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو طبقہ مدرسے کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے، اس کو مدرسے کے کردار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عملی طور پر وہ بھی مدرسے کا حاجت مند اور ضرورت مند ہے۔ جب اس شخص کے جو مدرسے کے کردار پر آواز اٹھاتا ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو رجوع وہ مولوی سے کرتا ہے، علماء سے کرتا ہے کہ میرے بچے کے کان میں اذان دے دیں، میرے بچے کا نام تجویز کر دیں، عقیقے کے مسائل وہ علماء سے پوچھتا ہے، اس کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی دعا علماء سے کرواتا ہے، اس کا باپ اور اس کی ماں مر جاتے ہیں جنازہ علماء سے پڑھواتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ مدرسے کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کی حقیقت پر بھی غور فرمائیے تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کو مدرسے کی تعلیم و تعلم اور اس کے نظام سے ظاہری اعتبار سے جو مخالفت اور مخاصمت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ دین اور اسلام کی ان تعلیمات سے اور دین اور اسلام کی ان روایات سے ٹکر لے رہے ہیں کہ ان کو دین پسند نہیں ہے، اسلام پسند نہیں ہے، دینی روایات پسند نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں مغربیت آ گئی، مغرب کی جدید تہذیب کے اثرات آ گئے، اور آج اس پاکستان کے مدرسے پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو پاکستان میں مغربی ایجنڈے کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنا ہوا ہے،
پاکستان میں مغرب کی گندی تہذیب کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنا ہوا ہے، پاکستان میں مغرب کی گندی تہذیب اور اخلاق کے عملی پرچار میں جو رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور علماء ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا مدرسہ ختم ہوگا تو مغربی تہذیب پروموٹ ہوگی، مدرسہ ختم ہوگا مغربی تہذیب کو یہاں پر فروغ ملے گا۔ وہ مدرسے کو ختم کر کے مغرب کی گندی تہذیب کو لانا چاہتے ہیں۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو اسلام کی تہذیب اور روایات سے وابستہ رکھنا ہے یا مغرب کی گندی تہذیب کے حوالے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اگر کسی انسان میں دین کی، کسی مسلمان میں دین کا تعلق اور درد موجود ہو، دین کی نسبت اور ہمدردی موجود ہو، تو وہ اس چیز سے لا تعلق ہو جائے۔ کون ہے جو اپنی نسل میں دین کو پسند نہیں کرے گا، بے دینی کو پسند کرے گا؟ تو پھر ہمیں اس کے لیے تدبیر اختیار کرنی ہوگی۔ آپ معاشرے میں جا کر دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی صحیح العقیدہ لوگ ملیں گے، صحیح الکردار لوگ ملیں گے، آپ ان کی بیک گراؤنڈ پر جا کر دیکھیں، کسی نہ کسی عالم کا، کسی نہ کسی مسجد اور مدرسے کا کردار ہوگا۔ اور اگر آپ کو معاشرے میں کوئی بد عقیدہ اور بد اخلاق اور بد کردار ملے گا، آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھ لیں، اس کے پیچھے آپ کو یہی سبب نظر آئے گا، نہ اس کا کسی عالم سے تعلق ہے، نہ اس کا مسجد اور مدرسے سے تعلق ہے۔ اللہ کا دین مدرسوں کا محتاج نہیں، اللہ کا دین علماء کا محتاج نہیں، لیکن سینکڑوں سال کی تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے اس خطے میں دین کی بقا کا ذریعہ مدرسے کو بنایا ہے، علماء کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے یورپ کے سفر سے واپسی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ ان مدرسوں کو اپنی اصل حالت میں رہنے دو، ان کی تہذیب و تمدن اور ان کے تعلیمی نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں یورپ کے مسلمانوں کا حال دیکھ کر آیا ہوں، اسپین دیکھ کر آیا ہوں، قرطبہ دیکھ کر آیا ہوں، وہاں مسلمانوں کی سینکڑوں سالہ حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی نسلوں میں سے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اسلام مٹ گیا، دین ان کے اندر سے نکل گیا، مسلمانوں کی نسلیں عیسائی ہو گئیں، ملحد ہو گئی، دہریے ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں کے مدرسے سے اپنا تعلق ختم کر دیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس خطے کے مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں تو مدرسے کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اور وہ مشہور بیوروکریٹ، پاکستان کے مشہور و معروف ادبا میں ان کا ادیبوں میں نام شامل ہے، جنہوں نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں یہ حوالہ دیتے ہوئے بات کہی کہ ہندوستان کا مسلمان مدرسے کے علماء کا احسان نہیں دے سکتا۔ سردی کی وہ ٹھٹرتی راتیں، رات کی تاریکی کہ جب لوگ اپنے لحافوں میں پڑے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، سردی کی شدت میں صبح فجر کی اذان اپنے وقت پر ہوتی ہے، یہ علماء کا کردار ہے۔ گرمی کے وہ شدت کے دن کہ جب سورج آسمان پر چمکتا ہے تو جانور بھی اپنے بلوں میں پناہ لے لیتے ہیں، اس کے باوجود ظہر کی نماز اور ظہر کی اذان اپنے وقت پر ہوتی ہے، یہ علماء کا کردار ہے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے دنیا کا نظام متاثر ہو جاتا ہے، گرمی کی شدت اور سردی کی شدت ہمارے معمولات زندگی کو بدل دیتی ہے، لیکن اگر یہ معمولات کسی کے پر فرق نہیں پڑتا، موسم کی شدت اور حدت سے فرق نہیں پڑتا، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، اگر اس معمول پر فرق نہیں پڑتا تو وہ مسجد اور مدرسے کے علماء کا وہ معمول ہے جس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر آپ اس کردار کو ختم کر دیں گے تو پھر کہاں جائیں گی ہماری نسلیں؟ یہی وہ موقف ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی وہ قوتیں جو دینی مدارس کے بارے میں اپنے مذموم مقاصد لے کر بیٹھے ہیں، منفی ایجنڈا لے کر بیٹھے ہیں، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں کبھی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ موقف وفاق المدارس کا بھی ہے اور یہ موقف جمعیت علماء اسلام کا بھی ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام بے شک ایک جماعت ہے، پاکستان میں اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ، وہ پاکستان میں اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ سیاست کرتی، سیاست کے عملی میدان میں موجود ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ اور کردار ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ جمعیت علماء اور مدرسہ ایک چیز کا نام ہے۔ جمعیت علماء اسلام اور مدرسے کا ایک باہمی تعلق ایسا ہے
کہ اگر ہم اپنے مدارس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو جس علمی سلسلہ نسب سے ہمارا تعلق ہے، جس مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہے، دارالعلوم دیوبند، اس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں سب سے پہلا طالب علم محمود جس نے تعلیم حاصل کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ایک استاد اور ایک شاگرد کے تعلق سے ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر، ایک چٹائی پر بیٹھ کر ایک استاد اور ایک شاگرد مدرسے کا آغاز کرتے ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند جو پورے ہندوستان کی ایک عالمگیر تحریک بن کر دنیا میں اس کے اثرات چلے گئے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں دیوبند سے متعلقین اور اس کے فضلاء اور اس کے فیض یافتگان موجود ہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند جس کی بنیاد محمود نام کے طالب علم سے شروع ہوئی، اسی محمود نام کے طالب علم نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی۔ ہم دارالعلوم دیوبند کی بنیاد دیکھتے ہیں، وہ محمود طالب علم نظر آتا ہے۔ ہم جمعیت علماء کی بنیاد دیکھتے ہیں، وہی محمود نام کا طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے یاد نظر آتا ہے۔ تو پھر ہم مدرسے اور جمعیت علماء کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ اور جمعیت علماء مدرسے سے اپنے آپ کو کیسے لا تعلق کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں مغربی تہذیب لانا چاہتے ہیں، مغربی ایجنڈا لانا چاہتے ہیں، مدرسے کے نصاب کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، اس کے نظام تعلیم پر قدغن لگانا چاہتے ہیں، اس کے سسٹم کو روکنا چاہتے ہیں، مدرسوں پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، جمعیت علماء چوکوں پر، چوراہوں پر اور جمعیت علماء پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتی ہے کہ ہم مدرسے کی آزادی پر کوئی سودے بازی برداشت نہیں کریں گے، کوئی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ مدرسہ ہماری بنیاد ہے، مدرسہ ہماری شناخت ہے، مدرسہ ہمارے تہذیب و تمدن کا نمائندہ ہے۔ جمعیت علماء اس کی حفاظت کے لیے، اس کے کردار کو مؤثر اور فعال رکھنے کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے۔ تو لہٰذا مدرسے کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی اور جمعیت علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی میں آپ حضرات کے اس اجتماع کے توسط سے ان قوتوں کو، ان اداروں کو، ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ ہے مدرسے کی سالانہ کارکردگی۔ سال کے شروع میں جو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، حدیث سکھائی ہے، فقہ سکھائی ہے، دین کے دیگر علوم سے ان کو بہرہ مند کیا ہے، ان کو اچھے اخلاق اور ان کو اچھا کردار سکھایا ہے۔ اور یہ لوگ جائیں گے اور معاشرے میں جا کر الحمدللہ دین کی خدمت کریں گے، اور یہ مدرسے کے نمائندہ بھی بنیں گے اور انشاءاللہ جمعیت علماء کے نمائندہ بھی بنیں گے۔ آج پاکستان میں جو جماعتیں یا جو ادارے یا شخصیات مختلف منشور اور مختلف نعروں کے ساتھ انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں، میں آخر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس حوالے سے بھی غور و فکر کرنی ہے کہ 75 سال ہو گئے ہمیں اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اسلام کو باقی رکھنے میں کن اداروں نے کردار ادا کیا، اور اسلام کی تہذیب اور ثقافت کو مٹانے کے لیے کن لوگوں نے کردار ادا کیا۔ ہمیں ان کے درمیان بھی فرق کرنا ہے۔ جو لوگ پاکستان میں اسلام کے نمائندے ہیں، جو پاکستان میں اسلام کی شناخت کو باقی رکھے ہوئے ہیں، پاکستان کی نظریاتی شناخت کو باقی رکھے ہوئے ہیں، جو لوگ پاکستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ کے پاس مختلف جماعتیں آئیں گی، آپ کے پاس مختلف جماعتیں آئیں گی، مختلف لوگ آئیں گے، مختلف منشور اور نعروں کے نمائندہ بن کر آئیں گے، اور وہ آ کر آپ کو مخاطب کریں گے۔ تو مجھے بتائیے، 70-75 سالوں سے جن لوگوں اور جن جماعتوں کو ہم ووٹ دیتے رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج ہماری نسلیں ان کی غلام بن گئی، آج ہمارا ملک ان کا غلام بن گیا ہے۔ لہٰذا آنے والے انتخابات میں ہمیں ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے اور سپورٹ دینی ہے جو پاکستان کے نمائندے ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، مدرسے کے نمائندے ہیں، جن کا کتاب نشان ہے، اور ہمیں اپنی دینی حمیت و غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے مدرسے اور مدرسے کے نمائندوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کا بھی آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں اداروں کے مختلف دینی مدارس کے لوگ بھی نمائندہ موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، اور جو لوگ جمعیت علماء اسلام کے نمائندہ بن کر آپ کے ان مقامی حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسی جماعت کے نمائندے بن کر انتخابات میں جا رہے ہیں جو اپنی ایک تاریخ، اپنا ایک کردار رکھتی ہے، جس کی قیادت پاکیزہ کردار ہے،
جس کی قیادت کر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ان کے کردار پر کوئی دھبا نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آج وہ قیادت اپنی اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب اور اس کی شناخت کی نمائندگی کے لیے آپ کے سامنے کھڑی ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے. مدارس سے بھی آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، جمعیت علماء سے بھی آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، اور ہمارا یہ تعلق اور عملی کردار انشاءاللہ پاکستان میں اعلی کلمت اللہ، نفاذ اسلام کی جد و جہد میں انشاءاللہ یہ معاون و مددگار ہوگا، اور پاکستان کو اس کی اصل منزل حاصل ہوگی، اور وہ لا الہ الا اللہ کا نظام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے ہم عملی کردار ادا کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ یہاں ہمارے ذمہ داران موجود ہیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کینڈیڈیٹس کے ان کی ٹکٹیں بھی حوالے کر دی جائیں. جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو حضرات یہاں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ اپنی انتخابی کمپین کا بھی آغاز کریں گے، اور آپ حضرات سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ علماء کی جماعت کے ساتھ ہوں گے. سب کا انشاءاللہ عملاً ساتھ ہوں گے نا انشاءاللہ. ہم کسی سیکولر جماعت کا، کسی بے دین جماعت کا، کسی دھوکہ دہی کرنے والے کا بھی انشاءاللہ حصہ نہیں بنیں گے. ہم جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہاں ہمارے جو ذمہ دار ہیں حافظ عبد القدیر صاحب NA 58 سے جو چھکوال کی قومی اسمبلی کی سیٹ ہے اس پر جماعت کی طرف سے نمائندہ ہیں. میں ان کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور کون تلگنگ سے ہیں؟ اسی طرح PP 22 سے تلگنگ کا حلقہ ہے جناب محمد امیر حمزہ صاحب ہمارے یہاں امیدوار ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں. ہمارے تحصیل لاوا ہے مولانا محسن حیات صاحب. جی تحصیل لاوا سے PP 23 کا حلقہ ہے مولانا محسن حیات صاحب ہمارے امیدوار ہیں. ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ. اب ہمارے سامنے استاد محترم مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دعوت برکاتہ کافی وقت سے تشریف لائے. شب تک نے مغرب کے بعد بھی پروگرام ہے تو یہ مشکات شریف والے طالب علم اپنی آخری حدیث آ کے پڑھیں اور بخاری شریف والی طالبات بھی توجہ کریں. استاد محترم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دعوت برکاتہ. مشکات شریف کی کلاس ہے، 7ویں سال کے بچے ہیں، 7 بچے فارغ ہو رہے ہیں تو اپنی یہ آخری حدیث پڑھیں.